اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، بوریو کے اس مدرسے کے اہم ذمہ داران، بوریو ڈسٹرکٹ صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت ہی لاجواب، مثالی تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے تک، اور مجھ سے پیش رو خطیب عبداللہ سالم چترویدی سے حالات حاضرات کے موضوع پر بہت ہی اہم تقریر کو آپ نے سنا، اور اب مجھے بھی آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی جو آیت، جس سورت سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ ضحیٰ، اس سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے کون سا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسم ہے ناشتے کے وقت کی۔ سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد جو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں اس وقت کی قسم کھائی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ بالکل چھا جائے، اندھیرے میں تبدیل ہو جائے، رات کے اندھیرے کی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ بالکل گھپا گھپ اندھیرے میں تبدیل ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جب قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ بہت ڈر گئے اور گھبراتے ہوئے اپنے گھر آئے غار حرا سے، اور اپنی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے
کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا، آپ لیٹے رہے، حتیٰ ذہب عنہ الروع، جو خوف، جو ڈر، جو دہشت آپ کے دل میں تھی جب تک وہ چلی نہیں گئی، آپ لیٹے رہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا ہوا۔ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ یہ کون شخص تھا جو غار حرا میں آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، رات کی تاریکی میں آیا؟ یہ کون تھا جو ہمارے پاس غار حرا میں پہنچا؟ آج تک نہیں آیا۔ میں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے غار حرا میں جا رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کئی رات وہاں رکتا ہوں، لیکن آج ہمارے ساتھ اچانک یہ معاملہ آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور اللہ کے رسول نے جب ان کو پوری بات بتائی تو ورقہ نے کہا کہ آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اے میرے بھتیجے محمد، جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے شہر اور آپ کی بستی سے نکال دے گی، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میری قوم طانے مارے گی اور مجھے مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے کئی دنوں تک پھر وہی نہیں آئی۔ اس کے بعد تو اللہ کے نبی یہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایک بار وحی اتاری اور پھر جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اس فرشتے کا آنا بند ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ تو ایک دن یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو جو میں بولنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل صبح چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے چرچے ہونے لگیں کہ واہ مولانا صاحب نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ یا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوچا کہ جب جبرائیل نہیں آ رہے ہیں اور اللہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، میں کیوں زندہ ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے ارادے سے، ذرا سنیے گا، چونکہ ابھی آپ نبی نہیں تھے، نبی اب بنے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، اس لیے نبی کا یہ سوچنا کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے، جب ناراض ہے تو مجھے دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، بہت اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں یہاں سے گر کر اپنی جان دے دوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر آسمان کی اوپر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر تو مجھے ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ملا جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا چند آیتیں لے کر۔ اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، اے محمد اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اے محمد اپنے آپ کو برباد مت کرو، اے محمد اس پہاڑ کی اونچائی سے گر کر اپنے آپ کو ختم مت کرو، انکا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، آپ خودکشی کا ارادہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اس فرشتے کی زبان سے یہ جملے سنے تو پھر میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ پھر میرے اوپر جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے
چاشت کے وقت کی قسم میں سورج کی روشنی کی جب وہ تھوڑی سی اوپر ہو جائے، واللیل اذا سجا، اور قسم میں اس رات کے اندھیرے کی جو پوری کی پوری چھا جائے، رات کے کھٹاٹوپ اندھیرے کی، ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض، چونکہ آپ ڈر گئے تھے، آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، غار حرا چھوڑ کر آپ اپنے گھر چلے گئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ سے کہہ رہے تھے زملونی زملونی، اس لیے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تاکہ آپ کے دل کا ڈر ختم ہو جائے، اس لیے وحی روک دی گئی۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آگے والا جملہ سنیے، وہی میرے موضوع سے ٹچ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دنیاوی زندگی کو ترجیح مت دیجئے، آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اتنی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت 4 چیزوں پر مشتمل ہے یہ چیز۔ آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کی فکر کرو، تو آخرت کی فکر کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرو، پہلی چیز۔ آخرت میں موت بھی شامل ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد کرو، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، چاہے جل کے مر جاؤ، چاہے ہوائی جہاز کے اوپر سے گر کر مر جاؤ، چاہے تمہاری لاش ملے یا نہ ملے، چاہے تمہارا جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا ہو، چاہے تمہیں قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، اس کو یاد کرو۔ اور تیسری چیز حساب و کتاب کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد رکھو، اور چوتھی چیز جہنم، جنت و جہنم دونوں ہیں، آخرت میں شامل ہیں، جہنم کے عذاب کی فکر کرو کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آخرت۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وَكُتُبِهِ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان، وَرُسُلِهِ اللہ نے جو رسول اتارے ان رسولوں پر بھی ایمان، جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں پر بھی ایمان، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، جو ہوگا وہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا اس تقدیر پر بھی ایمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آخرت سے بھر گئی، آخرت کی فکر سے لبریز ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں کو آخرت سے جوڑتے رہے اور لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ سنو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے،
یہ دارالعمل ہے، تم یہاں بونے آئے ہو، جو فصل تم یہاں تیار کر رہے ہو، جو بیج تم یہاں ڈال رہے ہو، اس کی فصل تم آخرت کے اندر کاٹو گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو آخرت سے جوڑا، پھر جو بھی معاملہ ہو آپ نے لوگوں کو آخرت سے ایسا جوڑا، ایسا جوڑا، ایسا جوڑا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو وہ بالکل نہیں روتے، لیکن جب کوئی قبر کے عذاب کا ذکر کرتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے، اور اتنے گرتے اتنے گرتے اتنے گرتے ان کے آنکھوں سے آنسو کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا عثمان غنی جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ تو عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ یہ قبر جو ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے اسٹیپ میں سے پہلا اسٹیپ ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس قبر کی پہلی منزل سے نجات پا گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں نجات پا جائے گا، اور جو یہاں فیل ہو گیا، جو یہاں گر گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا، جو قبر ہی میں پھنس گیا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ پھر آپ نے بھی لوگوں کو آخرت سے ڈرایا، اس کی فکر کرنے کی طرف لوگوں کو نمنترن دیا، دعوت دی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، جہاں جہاں آخری کے سپرد ہونے والی ہے، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، حضرت عائشہ کان لگاتی ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضرت فاطمہ اس حال میں آتی ہیں، روزانہ اپنے ابو کے چہرے کو، پیشانی کو بوسہ لیا کرتی تھی، لیکن آج ابو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو آتی ہیں اور اپنے ابو کی پریشانی دیکھتی ہیں، ان کی پیشانی کو چومتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، آپ کی حالت یہ تھی، بخاری پڑھیے، نبی اکرم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول پانی کے پیالے میں، پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت آسانی سے نہیں آتی ہے، موت بڑی تکلیف سے آتی ہے، روح آسانی سے نہیں کھنچتی ہے، روح بڑی تکلیف کے ساتھ کھنچتی ہے، موت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر نظریں آسمان پر ٹکی اور ٹکی کی ٹکی رہ گئی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی وہ چھت، جس چھت کے نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے، یہ سیمنٹ کی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے کی چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، کھجور کے پتے سے ایسی چھپا دیا گیا، بس سر چھپانے کے لیے۔ آپ کی آنکھیں کھلی تو کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور آخری جملہ یہ نکلا اللہ کے نبی کا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی،
اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں نیک لوگوں میں اے اللہ میرا بھی شمار کر لے، اے اللہ اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ اور یہ آخری جملہ نکلا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، آتے گئے، دیکھتے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، منظر دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے رسول، مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے نبی، تو مدینے کے دن میں اس دن اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب مکے سے مدینہ آئے تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی آئے اس سے زیادہ روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے، جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے، اس دن میں نے مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا، جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ گیت گا رہی تھی مدینے کی وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں۔ جس دن نبی مدینے میں آئے اس دن مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند، آج تو یہ سورج جو طلوع ہوا ہے وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، آج تو سورج اتر کر مدینے میں آ گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند آج ہمارے مدینے میں نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ خوشی کا عالم تھا، خوشی کا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، ایسی اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ان کو قرآن کا پیغام سنایا، اے عمر ہوش میں آؤ، جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا، 2 موتیں نہیں دے گا، نہیں، ما منکم من احد، تم میں سے جو لوگ بھی یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو یہ جانتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا، وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھی، وَاكَرْبَ أَبَطَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا وَاكَرْبَ أَبَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَاكَرْبَ أَبَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہیں، ہائے میرے ابو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے میرے ابو، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَاكَرْبَ أَبَطَا،
آئے میرے ابو، ہائے میرے ابو، من اجاب رب بندہ، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آئے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، وا کر بابتا الی جبریل ننعا، آئے میرے ابو اب جبریل کس کے پاس آئیں گے، قرآن کس کے اوپر لائیں گے، اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے، قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی؟ نہیں نہیں اے ابو میں جبریل کو روک دیتی ہوں، میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب آیتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس آیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا، آئے جبریل اب تم قرآن لے کے نہ آنا کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر۔ یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آئے میرے ابو اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا، یہ 12 ربیع الاول کا حال ہے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کی اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے، 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو۔ تمہاری عزت تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہیں سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے۔ یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔ تقریباً 32 گھنٹے تک، یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں، کہ یہ مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دیے، تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، آپ حجرہ عائشہ ہی میں رہے، لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں، بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، امی عائشہ جی سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہاں صحیح سنا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر میں خبر ملی ہے، رات کا اندھیرا ہے، صبح اللہ کے نبی کو دفنا دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرت عائشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی، چادر کھینچی، کہا دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ
رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او محمد کے چاہنے والوں، او محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کون سی بات ہے، امتحان کی کون سی بات ہے، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلا کے لے آئیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے محمد کے ساتھیو، تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی نے، تمہارے سردار نے، تمہارے سید نے، تمہارے امام نے، امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری زندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے۔ تب حضرت عائشہ پڑوس میں جاتی ہیں اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہیں کہ اے میری پڑوسن، تھوڑا سا تیل ادھار دے دے، میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی۔ وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں، پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو، آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں۔ پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہی وہ نبی جو 3 دن پہلے انتقال سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے تو 3-4 درہم مل جاتے۔ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ فرمایا عائشہ ان 3 درہموں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اس کی اوپر تمہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے؟ عائشہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم میرے پاس رکھے رہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے پھر اسی لیے آخرت کو ترجیح دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا۔ آخری وقت تک آخرت کی فکر رہی آپ کو۔ مختلف